بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تصوف کی اہم کتاب انفاس العارفین کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور اس میں حضرت شیخ ابو الرضا محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کو ہم آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے، اور اسی کا باقی حصہ آج آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جس عنوان سے ہمارے درس کا آغاز ہے وہ عنوان ہے ولایت حقیقیہ۔ فرمایا کہ عادات بد سے کنارہ کشی، بری عادتوں سے کنارہ کشی یعنی دور رہنا، تو کنارہ کشی اختیار کرنے اور تہذیب اخلاق سے اگرچہ آدمی فرشتہ بن جاتا ہے، یعنی بری عادتوں سے دور رہنے اور اخلاق کو سنوارنے کی وجہ سے اگرچہ آدمی فرشتہ بن جاتا ہے، مگر کمال ولایت کی نسبت یہ کوئی کمال نہیں، ولایت کے کمال کے مقابل میں یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے ذکر میں فرمایا وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم، یعنی ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک درجہ مقرر ہے۔ مذکورہ صفات والا آدمی عنایات الہی کا مستحق اور خوارق عادات کا مظہر بن سکتا ہے، یعنی جس آدمی کے اندر یہ صفتیں ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ آدمی اللہ کی عنایتوں کا حقدار بن سکتا ہے، اور عادتوں کے خلاف بہت سے امور اس سے ظاہر ہو سکتے ہیں۔ خوارق عادت کا مطلب یہی ہے، خرق عادت یعنی عادت سے ہٹ کر، یعنی اس سے جو ہے کرامتیں وغیرہ ظاہر ہوگی، کیونکہ ایسی کرامات عادت بد سے بچنے اور اطاعت الہی کے اختیار کرنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ ایسی کرامتیں جو ہے بری عادتوں سے بچنے کی وجہ سے اور اللہ کی فرما برداری کرنے کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہے، مگر ایسا صاحب کرامت ابھی ولایت حقیقیہ سے بہت دور ہے۔ ابھی جو کرامت دکھاتا ہو وہ صاحب کرامت ابھی حقیقی ولایت سے بہت دور ہے، کیونکہ یہ ابھی اپنے آپ میں مشغول ہے۔ اور ایسا آدمی جو خود بین ہو، مطلب جو اپنے آپ میں لگا ہوا ہو، خود کو دیکھتا ہو، تو سالکان طریقت میں کیسے شمار ہوگا؟ طریقت کے جو مسافر ہے اس میں اس کا شمار کیسے ہو سکے گا؟ کاتب الحروف یعنی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آیہ کریمہ وما منا الا لہ مقام معلوم کی روح سے، یعنی اس آیت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ملائکہ کے مقامات، فرشتوں کے جو مقامات اور مدارج یعنی جو درجے ہیں محدود اور مقرر ہیں، وہ طے شدہ ہیں اور اس کی ایک حد ہے، اور صاحب ولایت خاصہ کا مقام یعنی جس کو ولایت خاص ملی ہو، اس آدمی کا مقام جو تجلی ذات کے شرف سے مشرف ہو، اللہ کی ذات کے شرف سے اس کو کچھ حصہ ملا ہو، تو ایسے شخص کی کوئی حد اور نہایت نہیں، یعنی کوئی انتہا نہیں۔ کہتے ہیں کوئی حد اور نہایت نہیں رکھتا، مطلب یہ کہ اس کی کوئی انتہا نہیں اور کوئی حد نہیں، مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو بے حساب درجات عطا کرتا ہے اور بہت سے اونچے درجوں پر وہ فائز ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں بہترین مجاہدہ توجہ الی الحق، یعنی بہترین مجاہدہ اور کوشش اور ریاضت یہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ فرمایا بہترین مجاہدہ و ریاضت کھانے پینے میں حد اعتدال قائم رکھنے کے ساتھ، کھانے پینے میں درمیانی راہ اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ علی الدوام توجہ الی الحق میں پوشیدہ ہے، یعنی بہترین مجاہدہ جو ہے ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے میں پوشیدہ ہے۔ علی الدوام کا مطلب ہمیشہ، توجہ الی الحق اللہ کی طرف متوجہ ہونا، تو اس میں یہ چیز پوشیدہ ہے، یہاں تک کہ اس عمل کو عادت بنا لے، اس عمل کو یعنی اللہ کی طرف متوجہ رہنے کو اپنی عادت بنا لے،
تو یہ بہترین مجاہدہ ہے، بہترین کوشش ہے، بہترین ریاضت ہے۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں العلم حجاب الاکبر، علم بھی جو ہے بڑا حجاب ہے۔ فرمایا کہ جب حضور قلب حاصل ہو تو لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے سے یہ نعمت زائل نہیں ہوتی، یعنی دل کی حضوری کی کیفیت جب حاصل ہو جائے تو لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے سے یہ نعمت ختم نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ تعلیم اور تعلم اور باریک علوم میں مشغول ہو جائے، مطلب یہ کہ پڑھنے پڑھانے اور باریک علوم میں اگر لگ جائے تو حضور قلبی میں کچھ خفیف سا حجاب واقع ہو جاتا ہے، ہلکا سا پردہ آ جاتا ہے۔ فرمایا جسے حضور قلب کا ملکہ یعنی دل کی حضوری کی صلاحیت بیں طور حاصل ہو، اس طور پر حاصل ہو جیسے آنکھ میں بصارت، آنکھ میں جیسے دیکھنے کی صلاحیت حاصل ہے، تو ایسے دل کے اندر حضوری کی صلاحیت حاصل ہو جائے تو اسے علوم و فنون کے شغف سے بھی کوئی حجاب واقع نہیں ہوگا، یعنی اسے جتنے علم ہیں اور جتنے فن ہیں اس کے اندر لگ جانے سے بھی کوئی پردہ واقع نہیں ہوگا، کوئی آڑ واقع نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں شیخ یاقوت عرشی کی وجہ تسمیہ، یعنی شیخ یاقوت کو عرشی کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ بتلا رہے ہیں۔ فرمایا شیخ یاقوت حبشی تھے اصل میں وہ، تو ان کے عرشی کہلانے کی وجہ تسمیہ یعنی کیوں ان کا یہ نام پڑ گیا، تو شاید یہ ہے کہ انہوں نے ارض و سماوات اور حدوث و امکان سے گزر کر عرش وحدت یعنی مقام وحدت سے دائمی وابستگی، یعنی ارض کا مطلب زمین اور سماوات کا مطلب آسمان، یعنی انہوں نے زمین اور آسمان اور حدوث و امکان یعنی کسی بھی چیز کا واقع ہونا ممکن ہونا، تو اس سے یعنی اس کی حدوں سے گزر کر عرش وحدت یعنی وحدت کا جو مقام ہے تو اس سے دائمی یعنی ہمیشہ کے طور پر وابستگی حاصل کر لی تھی، ورنہ دل کا مستقل طور ہی صحیح عرش کی طرف متعلق اور متوجہ ہونا کوئی کمال نہیں، ورنہ دل کا مستقل طور ہی صحیح عرش کی طرف متوجہ ہونا اور عرش کی طرف متعلق ہو جانا، جڑ جانا، یہ کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ اہل تصوف کا پہلا قدم ما سوائے حق اور جملہ عرش و معافی کے خیالات سے گزر جانا ہے۔ اہل تصوف کا تو پہلا قدم ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر تمام عرش اور جو کچھ عرش میں ہے اس کے خیالات سے گزر جانا، یہ ان کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کاتب الحروف یعنی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بھی ممکن ہے، پاسبل ہے کہ شیخ یاقوت کی نسبت عرش کے ساتھ اس سبب سے نہ ہو سکتا ہے کہ شیخ یاقوت کی نسبت عرش کے ساتھ اس وجہ سے نہ ہو جو ابھی اوپر ذکر کی گئی کہ ان کے علم کا حدود اربعہ ان کی بلند ہمتی کے سبب عرش حق ہے۔ ان کے علم کی جو چاروں حدیں ہیں تو ان چاروں حدوں کی جو چاروں حدیں ہیں تو ان کی بلند ہمتی کی وجہ سے وہ عرش خدا کا عرش ہے، کیونکہ یہ بات بھی ان کے کمال کی نفی کرتی ہے، ان کے کمال کی نفی کرتی ہے، مطلب یہ کہ ان کے کمال کا انکار کرتی ہے، بلکہ یہ نسبت ان معنوں میں ہو کہ تجلی ذات کے بعد وہ اور عرش ایک ہو کر رہ گئے۔ اللہ اکبر، یہ نسبت ان معنوں میں ہو کہ اللہ کی ذات کی جو تجلی ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان پر اپنی تجلی ڈالی تو اس کی وجہ سے وہ اور عرش ایک ہو کر رہ گئے، شیخ یاقوت اور عرش دونوں ایک ہو گئے۔ تو اس مناسبت سے کہ عرش حق کی طرح ان کا وجود بھی انوار و تجلیات حق کا مظہر اتم بن گیا، سبحان اللہ، کہ جس طرح سے خدا کا عرش جو ہے اللہ کے انوار اور تجلیات کے ظہور کی جگہ بن گیا، اسی طریقے سے حضرت شیخ یاقوت پر بھی اللہ کی جب تجلی نازل ہوئی، اللہ کی طرف سے جب انوار نازل ہوئے تو یہ بھی اللہ کی تجلیوں اور اللہ کے انوار کا ایک مظہر بن گیا، اس کے ظہور کی ایک جگہ بن گئی،
آپ اس مشہور شعر کے معنی میں فرمایا کرتے تھے، اگر تو پاسداری پاس انفاس بسلطانی، یعنی پورا شعر ذکر کیا، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ اے سالک اگر تو پاس انفاس کی حفاظت کرے، یعنی اپنے سانسوں کی بھی نگرانی کرے، جو سانس آتی ہے اور جاتی ہے، تو اس طریقے سے اگر تو اس کی نگرانی کرے کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان ہو، تو اگر اس کی حفاظت کرے تو اس مجاہدے کی بدولت تجھے سلطنت حقیقی پر فائز کیا جائے گا۔ اس کوشش کی وجہ سے، اس مجاہدے کی وجہ سے تجھے حقیقی سلطنت پر فائز کیا جائے گا۔ یعنی سالک کو چاہیے کہ ہر سانس میں اپنی توجہ جناب احدیت اور بارگاہ وحدیت سے دوسری طرف نہ پھیرے۔ جو سلوک طے کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ ہر سانس میں اپنی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دوسری طرف نہ ہٹائے، دوسری طرف نہ پھیرے، اور یہ مقام اس طرح حاصل ہوگا کہ سالک یعنی سلوک طے کرنے والا میدان توحید میں، توحید کے میدان میں خوب غور و فکر کرے، یہاں تک کہ عالم امکان کے حجابات اتار کر، عالم امکان کے جو پردے ہیں اس کو اتار کر حق سبحانہ کی ذات کا وہ قرب حاصل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا وہ قرب حاصل کرے کہ مقام بقا پر فائز ہو، کہ بادشاہ کہلائے، بقا کے مقام پر پہنچ کر جو ہے بادشاہ کہلائے۔ نفی سے مقصود غیریت متوہمہ، یعنی نفی کا مقصد بتلا رہے ہیں کہ غیریت متوہمہ مطلب یہ کہ ماں سوائے حق کی وہ شکلیں، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر وہ تمام شکلیں جو وہم کی بدولت صورت پذیر ہوتی ہے، وہم کی وجہ سے جو ظاہر ہوتی ہے تو یا شکل اختیار کرتی ہے، تو ایسی شکلوں کو دور کرنا ہے، ایسی شکلوں کو دور کرنا ہے۔ اور یہ نعمت سالک کو بحر وحدت میں مستغرق ہونے سے حاصل ہوتی ہے، توحید کے سمندر میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں مستغرق ہونے سے اور غوطہ زنی کرنے سے، ڈوب جانے سے، اس سمندر میں ڈوب جانے سے یہ نعمت سلوک طے کرنے والے کو حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں مشاہدہ حق، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشاہدہ۔ فرمایا کرتے تھے کہ بعض مشائخ کے نزدیک منزل سلوک میں، یعنی سلوک کی منزل میں تمام امور سے اہم یہ امر ہے، تمام کاموں سے زیادہ اہم کام یہ ہے کہ سالک ہر لمحہ، سلوک طے کرنے والا ہر وقت اور ہر حالت میں حق سبحانہ و تعالیٰ کا مشاہدہ مظاہر کائنات میں کرے۔ کائنات کے اندر جو چیزیں جلوگر ہیں، ظاہر ہے، ان چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کرے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے۔ یہ جس طریقے سے کائنات کے اندر جیسے شجر ہے، حجر ہے، نباتات ہے، جمادات ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشاہدہ ان چیزوں کے اندر کرے، کیونکہ کائنات کے اندر یہ جو چیزیں ظاہر ہوتی ہے یہ بھی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی جلوگری ہے۔ یعنی وہ یہ تصور کرے کہ وجود باری کی حقیقت، اللہ تعالیٰ کی حقیقت مختلف، یعنی الگ الگ اور کثیر، یعنی کئی صورتوں کے ذریعے سے قید اور اطلاق کی صفات میں، یعنی کبھی کسی چیز کے ساتھ قید کر دیا جائے، کبھی بغیر کسی قید کے صفات میں منعکس ہو کر، یعنی اس کے اندر اس کا عکس پڑھ کر جو دکھائی جا رہی ہے اس کا وجود حقیقی نہیں بلکہ اعتباری ہے۔ یعنی کسی چیز کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا جلوہ نظر آ رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ وہ وجود حقیقی نہیں بلکہ اعتباری ہے، قیاس کے طور پر ہے، ایک اندازے کے طور پر ہے، کیونکہ قابل اعتناء اور لائق توجہ امر یہ ہے، یعنی توجہ کے قابل بات یہ ہے کہ تمام حجابات ختم کر کے، تمام آڑ کو، تمام قسم کی آڑ کو ختم کر کے سالک یعنی سلوک طے کرنے والا احدیت کے سورج کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے یا اللہ کے ایک ہونے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کی جو جلوگری ہو رہی ہے تو اس کے سورج کو تعینات، یعنی تعینات کے پہاڑوں میں طلوع ہوتا دیکھ سکے، یعنی طے شدہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کے پہاڑوں میں
ظاہر ہوتا ہوا دیکھ سکے، اسی مقام سے سالک پر حقیقت مخفی کے تمام رموز منکشف ہونے لگ جاتے ہیں، یعنی پوشیدہ حقیقت کے تمام راز کھلنے لگ جاتے ہیں۔ ہاں، اگر اس منزل میں سالک پر مایوسی اور رنج اور غم کے آثار ہویدا ہوں یعنی ظاہر ہوں تو کوئی بات نہیں، البتہ مظاہر میں معیت حق کا مطالعہ اس انداز سے کرتا رہے، یعنی ظاہر میں جو چیزیں ظاہر ہو رہی ہے ان میں اللہ تعالیٰ کا دیدار اس انداز سے کرتا رہے کہ ایک بسیط نور نظر آ رہا ہے، ایک ہوتا ہے بسیط اور ایک ہوتا ہے مرکب، تو ایک بسیط نور نظر آ رہا ہے علیحدہ طور پر، جو ہر چیز سے اول ہے، ہر چیز سے پہلے ہے، اور مثالی صورتوں اور خیالی حیولوں سے تجاوز کر کے، یعنی جو ہے مثالی صورتیں اور خیالی مجسموں سے تجاوز کر کے، یا خیالی شکلوں کہیے آپ، خیالی جو شکلیں ہوتی ہے اس سے آگے بڑھ کے وہ نور بسیط ایک حقیقت ثابتہ کی شکل میں نظر آ رہا ہے، ایک ثابت شدہ حقیقت کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ کاتب الحروف یعنی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی نزدیک انا کی اوٹ میں شمس احدیت کا نظارہ، یعنی انا کی آڑ میں اللہ کی ذات کا جو سورج ہے اس کا نظارہ دراصل جو ہے حقیقت میں مقامات جذب کی روح اور جان ہے۔ اس سورج کا نظارہ جو ہے حقیقت میں جذب کے مقامات کی روح ہے اور جان ہے، اور مظاہر کائنات میں کائنات کے جو مظاہر ہے اس میں معیت حق کا مشاہدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا جو مشاہدہ ہے، مقامات سلوک کی نسبتوں میں سے ایک نسبت ہے، سلوک کے مقامات کی نسبتوں میں سے ایک نسبت ہے۔ تو اس طریقے سے بہت باریک باتیں مشاہدہ حق کے تعلق سے آپ نے ذکر فرمائی، حضرت شیخ ابو الرضا محمد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، جو باتیں بہت کم کتابوں میں نظر آتی ہے۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں بشری خصوصیات کی وجوہات، انسان کے اندر جو خصوصیتیں ہیں اور خاصیتیں ہیں اس کی وجہ کیا ہے، اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا لڑائی جھگڑا، صلح پسندی، غصہ اور اس قسم کی تمام بشری یعنی انسانی خصوصیات مختلف قوا کے، مختلف جو انسان کے قوا ہوتے ہیں، طاقتیں ہوتی ہے، اس کے باہمی امتزاج سے، آپس کے میل ملاپ سے پیدا ہوتی ہے، اور سلوک اور مراتب ولایت بھی انہی قوتوں کے ٹکراؤ سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ سلوک اور ولایت کے درجے بھی انہی طاقتوں کے ٹکراؤ سے ظاہر ہوتے ہیں، اور انسانی مزاج کی انہی مختلف النوع قوتوں سے کام لینے کے لیے، انہی مختلف قسم کی طاقتوں سے کام لینے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیج کر انسانوں کو تکالیف شرعیہ کا پابند بنایا گیا، یعنی شریعت نے جن چیزوں کا مکلف بنایا تو شریعت کی طرف سے چند چیزوں کا پابند بنایا گیا انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر الگ الگ طاقتوں سے کام لینے کے لیے۔ مختلف قسم کی جو طاقتیں انسان کو ہے عطا کی گئی ہے، ان طاقتوں سے کام لینے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر انسانوں کو چند چیزوں کا پابند بنایا گیا شریعت کی طرف سے۔ اس کے ثبوت میں کہا جا سکتا ہے کہ عارف بعض اوقات تلخ اور بدبودار چیزوں کو بھی انتہائی لذت اور خوشی سے استعمال کر لیتا ہے، بعض وقت تلخ یعنی کڑوی اور بدبودار چیزوں کو بھی بہت ہی مزے اور خوشی سے استعمال کر لیتا ہے، اس وجہ سے کہ اس وقت وہ اپنے بعض بشری قوا سے دستبردار ہو چکا ہوتا ہے، اس وقت جو ہے اپنی بعض انسانی طاقتوں سے دستبردار ہو چکا ہوتا ہے، مطلب الگ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو جو ہے بدبودار اور کڑوی چیزوں میں بھی بعض اوقات لذت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ وہ انسان جو ہے انسانی طاقتوں سے ابھی الگ ہے، تو کیونکہ وہ معرفت کے ایک خاص مقام میں پہنچا ہے۔ اب کہتے ہیں کاتب الحروف یعنی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قوا سے مراد
مختلف النوع مخلوق، الگ الگ قسم کی جو پیدا کی گئی چیزیں ہیں، اور افراد انسانی کی استعداد، انسانی افراد کی صلاحیتوں اور کارکردگی کی قوتیں ہیں، یعنی جو بھی کام وغیرہ ہے اس کی طاقتیں ہیں۔ مثلا انسان کی صورت نوعی، انسان کی صورت نوعی اور نطق یعنی کوئی چیز کو بولنا، راست قامتی یعنی صحیح راستے پر قائم ہونا، اور قابل توجہ چہرے کی مقتضا ہے، یعنی توجہ کے قابل چہرے کا تقاضا کرتی ہے۔ اور گھوڑے کی صورت نوعی ہنہنانے، یعنی گھوڑے کی جو صورت نوعی ہے، گھوڑے کی جو شکل و صورت بنائی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہنہنانے، اور خمیدہ قامتی اور بال دار چہرے مہرے کی مقتضی تھی، یعنی چہرے پر جو ہے بال وغیرہ ہو تو اس کا تقاضا کرتی ہے اس کی صورت۔ اور انسان کا جو چہرہ ہے قابل توجہ چہرہ ہے کہ اس چہرے پر توجہ کی جائے، اس کا تقاضا کرتا ہے انسان کی صورت، اور بولتا ہے انسان، بولنے کی صلاحیت عطا کی گئی ہے، صحیح راستے پر قائم ہونے کی صلاحیت عطا کی گئی ہے۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں الصوفی هو اللہ، صوفی وہ اللہ ہے۔ فرمایا کہ عالم امکان کے حجابات اور قوت وہمیہ کی انانیت سے چھٹکارا پانا منزل عرفان کا پہلا قدم ہے۔ عالم امکان، یہ عالم امکان جیسے ایک عالم اسباب ہوتا ہے، اس طریقے سے عالم امکان کہ جہاں پر جو چیز ممکن ہو، تو اب کہہ رہے ہیں کہ اس کے حجابات، پردے اور وہمی صلاحیتیں، طاقتیں، تو اس کی انانیت سے یعنی میں پن سے چھٹکارا پانا یہ عرفان کی منزل کا پہلا قدم ہے۔ اور کہنے والے نے اپنے اس قول میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ الصوفی هو اللہ، یعنی جب ممکن اپنے وجود سے، اپنے امکان سے گرد و غبار جھاڑ دے گا تو ذات واجب الوجود کے سوا اس میں کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ کہہ رہے ہیں کہ جب ممکن اپنے وجود سے یعنی اپنے امکان سے گرد و غبار جھاڑ دے گا، یعنی تمام قسم کی گندگیوں کو دور کر دے گا، تو اللہ کی ذات کے سوا اس میں اب کچھ باقی نہیں رہے گا۔ فرمایا کہ وجود حق ہر چیز میں اس کی استعداد کے مطابق جلوگر ہوتا ہے۔ آپ نے بعض اوقات سنا ہوگا، بعض مقامات پر آپ نے سنا ہوگا کہ مومن کا دل جو ہے عرش الہی ہوتا ہے۔ تو وجود حق، اللہ تعالیٰ کا وجود ہر چیز کے اندر اس کی استعداد کے مطابق، یعنی اس چیز کے اندر جو صلاحیت ہے اس کے مطابق جلوگر ہوتا ہے۔ اور جو کچھ بھی سمع و بصر یعنی سننا، دیکھنا اور تمام صفات سے ظاہر ہوتا ہے، وہ ان تمام قوا و صفات کی صلاحیت کی مقدار سے مطابقت رکھتا ہے، میل رکھتا ہے، موافقت رکھتا ہے، میچ کرتا ہے۔ تو ایسے مقام پر جب کوئی مبتدی یعنی جو ابھی ابتدا کر رہا ہو، آغاز کر رہا ہو، شروعات کر رہا ہو، خود کو علیحدہ سمجھتے ہوئے نگاہ ڈالتا ہے، الگ سمجھتے ہوئے نگاہ ڈالتا ہے، تو وحدت میں متردد ہو جاتا ہے، یعنی آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ اور جو ہی اسماء و صفات کے سایوں سے، اللہ کے نام اور اللہ کی صفتوں کے سایوں سے خود کو نکال لیتا ہے، تو تمام تر اعتراضات اور خیالات رفع ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ جتنے اعتراضات ہیں، جو خود محجوب نہیں وہ بغیر اعتبار قوا کے حقیقت وجود کو پا سکتا ہے، یعنی جو خود پوشیدہ نہیں، چھپا ہوا نہیں، حجاب میں نہیں، وہ بغیر قوا کے اعتبار کے وجود کی حقیقت کو پا سکتا ہے۔ تو یہ ایسی بحثیں ہیں کہ ان بحثوں کو سمجھنے کے لیے منطق یعنی علوم عقلیہ کا پڑھنا بہت جو ہے زیادہ ضروری ہے۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں بصارت اور بصیرت۔ ایک ہوتا ہے ظاہری بینائی اور ایک ہوتی ہے بصیرت، یعنی حقیقی بینائی، اندر کی بینائی جو ہوتی ہے، جس کو دل کی آنکھوں سے دیکھنا بھی کہا جا سکتا ہے۔ فرمایا کہ بصارت ظاہری بینائی ہے، دراصل یہ بصیرت یعنی بصیرت روح یعنی حقیقی بینائی ہی کا اثر ہے۔
بصارت جو ہے حقیقت میں بصیرت کا ہی اثر ہے، یہ بولنا چاہ رہے ہیں۔ تو ظاہری بینائی جو ہے حقیقی بینائی کا ہی اثر ہے، مگر مخصوص فاصلے اور جہات میں مقید ہیں، کچھ خاص فاصلوں میں اور سمتوں میں جو ہے قید ہے کہ یہ فاصلہ و جہت نہ تو غایت درجہ دور ہے، یہ فاصلہ اور یہ سمت جو ہے نہ تو کسی درجہ یعنی بہت زیادہ حد درجہ دور ہے اور نہ ہی قریب ہے، نہ بہت زیادہ دور ہے اور نہ بہت زیادہ قریب ہے۔ یہ اس طرح ہے کہ کسی شخص نے سبز رنگ کا چشمہ لگا رکھا ہو، اس کو مثال سے اس طرح سمجھے کہ ایک شخص نے ہرے رنگ کا چشمہ لگا رکھا ہو، اور یعنی اس نے جو ہے ایسی اینک لگائی، ایسا جو ہے اس نے چشمہ لگایا آنکھوں پر کہ جس کے گلاس جو ہے ہرے رنگ کے، ہرے کلر کے، اور اسے تمام ماحول سبز دکھائی دے، ہرا دکھائی دے، ہر چیز اسے ہری نظر آئے گی۔ جب بصیرت کی قوت اور ادراک حاصل ہو جائے، جب اندرونی جو باطنی جو حقیقی بینائی ہے تو اس کی طاقت اور ادراک حاصل ہو جائے، تو یہی بصارت اس کے تابع ہو کر، اس کے تابع فرمان ہو کر، یعنی اس کے کہنے کے مطابق ہو کر جہت و مسافت کی تمام قیود سے بری ہو جاتی ہے، مسافت اور جہت کی تمام قیدوں سے چھٹکارا پا جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے بصارت اور بصیرت کے باریک فرق کو حضرت شیخ ابوالرضا محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں علماء ظاہر کا نزاع لفظی۔ علماء جو ظاہری علوم رکھتے ہیں یا اصحاب ظواہر کہہ سکتے ہیں آپ، تو یعنی جن کو حقیقت کا کچھ پتہ نہیں، تو اب ان کا لفظی جھگڑا، تو اصحاب ظواہر بھی کہتے ہیں جو صرف ایک جماعت ہے جو صرف ظاہر کو ہی لیتی ہے، ظاہر جو کسی چیز کا مطلب نکلتا ہے اسی کو اختیار کرتی ہے، حقیقت سے بالکل پیدل اور بے بہرا ہوتی ہے۔ فرمایا معتزلہ اور شیعہ، معتزلہ ایک گمراہ فرقے کا نام ہے، اور شیعہ یہ جو ہے رؤیت باری کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیدار کا انکار کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ رؤیت جہت کا تقاضا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو دیدار ہے وہ ایک سمت کا تقاضا کرتا ہے، بھئی دیکھنے کے لیے سمت کو طے کرنا پڑتا ہے کہ میں نے مشرق میں دیکھا، مغرب میں دیکھا، شمال میں دیکھا، جبکہ مکمل انکشاف حجابات کے اٹھنے پر ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ مکمل طریقے سے جو وضاحت ہے تو وہ پردوں کے اٹھنے پر ہی حاصل ہوگی۔ گویا ظاہری بینائی محدود اور مقید ہے، ظاہری بینائی جو ہے وہ لمیٹیڈ ہے، اور اس کی ایک حد ہے اور وہ جو ہے قید ہے کسی چیز کے اندر، اور حدود اور قیود کے اٹھنے پر ہی دیدار حق ہو سکتا ہے کہ حدوں کو اور قیدوں کو ہٹا دیا جائے تب دیدار حاصل ہو سکتا ہے۔ اور اہل سنت بغیر کیف و جہت رؤیت کے قائل ہے کہ ایک بغیر کسی کیفیت کے اور بغیر کسی جہت کے اہل سنت والجماعت جو ہے اللہ کے دیدار کے قائل ہے، اور اسی کو عین انکشاف گردانتے ہیں۔ عین انکشاف یعنی بالکل کھل جانا یہ تصور کرتے ہیں۔ نتیجتاً دونوں گروہوں کے یہاں لفظی نزاع کے علاوہ کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، صرف لفظی جھگڑا نظر آتا ہے۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں اولیاء اور دیدار الہی، اللہ کے ولی اور اللہ کا دیدار، اولیاء اور دیدار باری، یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اللہ کے ولی۔ فرمایا کہ اہل اللہ کو دنیا میں وہ کچھ حاصل ہوتا ہے جو کہ دوسروں کو قیامت میں عطا ہوگا۔ اولیاء اللہ کو دنیا میں وہ کچھ حاصل ہوتا ہے جو دوسروں کو قیامت میں حاصل ہوگا۔ وہ ذات باری کو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو واشگاف اور اشکال سے منزہ، یعنی کسی بھی شکل و صورت سے بالکل پاک، یعنی منزہ بالکل روز قیامت میں، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار جس طرح ہوگا تو دیدار حق کی طرح دنیا ہی میں اچکتی ہوئی بجلی کی صورت میں دیکھتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کو شکل و صورت سے پاک، یعنی جیسے لوگ قیامت میں جس طرح اللہ کا دیدار کریں گے، اسی طرح اولیاء اکرام کو بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے نصیب ہوتا ہے۔ اور وہ جو ہے ایک کس انداز سے دیکھتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دیدار حق کی طرح دنیا میں ہی اچھتی ہوئی بجلی کی صورت میں اللہ کو دیکھتے ہیں، اور ان میں سے بعض اس سے بھی زیادہ، اور کچھ تو متواتر دیدار عالم کرتے ہیں، یعنی بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مسلسل اسی عالم میں رہتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو فرمایا کرتے تھے کہ لم اعبد ربا لم ارہ، میں جس خدا کی پرستش کرتا ہوں اسے دیکھتا ہوں، میں جس خدا کی عبادت کرتا ہوں میں اسے دیکھتا ہوں۔ حقیقت بیعت عنوان قائم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اولیاء اللہ کے سلسلے میں داخل ہونے سے مراد عمل اور تسلیم کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اولیاء اللہ کے سلسلے میں داخل ہونے سے مراد، داخل ہونے کا مطلب عمل اور تسلیم کا، یعنی کسی کام کو کرنے اور کسی کام کے لیے اپنے آپ کو سپرد کر دینے کا اظہار کرنا ہے۔ جب تک کوئی ان کی ریاضتوں اور اطوار کو نہ پائے، یعنی جو مشقتیں ہیں، مجاہدے ہیں اور طور طریقے ہیں، اس کو نہ اپنائے، ان ریاضتوں کو نہ اپنائے، تو چاہے کوئی کتنا بھی ظاہری ارتباط پیدا کر لے، ظاہری ربط پیدا کر لے، تعلق پیدا کر لے، اسے داخل سلسلہ نہیں کہا جا سکتا، داخل سلسلہ نہیں کہا جا سکتا۔ اب اس کے بعد عنوان قائم یعنی سلسلے میں داخل ہونے والا نہیں کہا جائے گا، تو تسلیم کا جو معاملہ ہے وہ ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں تجلی ذات کی دولت، ذات باری کی تجلی کی جو دولت ہے اس کے تعلق سے فرمایا شیخ ابوالرضا محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہمارے زمانے کے عرفاء کا، یعنی جو عارفین ہوتے تھے، تو ان کا یہ حال ہے کہ انہیں تجلی ذاتی کی دولت حاصل نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو تجلی ہوتی ہے اس کی دولت ان کو حاصل نہیں، ورنہ وہ کبھی اپنی اور آل اولاد کی اغراض کی خاطر، اپنی آل اولاد کے مقاصد کے خاطر، مقاصد کے لیے سلاطین اور امراء کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، بادشاہوں اور امراء کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ کاتب الحروف یعنی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھتے ہیں، یعنی آپ اپنا خیال ظاہر کر رہے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تجلی ذاتی کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو لفظ بولا جاتا ہے بعض جگہوں پر اس کے متعلقات وغیرہ پر بھی ہوتا ہے، بعض جگہوں پر اس کے متعلقات وغیرہ پر بھی، یعنی اللہ کی ذات کے جو متعلقات وغیرہ ہیں، ریلیٹڈ جو اس سے چیزیں ہیں، تو ان پر بھی ہوتا ہے، یعنی ان کے لیے بھی تجلی ذات کا لفظ بولا جانا چاہیے۔ لہذا اس جگہ تجلی ذات سے مراد کمال تدبیر کا انکشاف، اللہ یعنی تدبیر کے کمال کا کھل جانا، ذات باری کے قہر اور ارضی و سماوی اسباب کی تدبیر کا جان لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے قہر اور آسمانوں اور زمینوں کے جو اسباب ہیں، زمینی اور آسمانی جو اسباب ہے، تو ان کی تدبیروں کا جان لینا ہے۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ذات باری تعالیٰ جب چاہے اور جس چیز کو جہاں چاہے ظاہر فرما سکتا ہے، اس عارف کو توکل علی اللہ کی دولت، یعنی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کی جو دولت ہوتی ہے وہ نصیب ہوتی ہے، اس عارف کو توکل علی اللہ کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں تعصب راہ خدا میں بڑی رکاوٹ ہے۔ تعصب جو ہے خدا کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے، یعنی عصبیت نہیں ہونا چاہیے، تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ راہ وصول کی سب سے بڑی، یعنی خدا کی بارگاہ تک پہنچنے کی سب سے بڑی رکاوٹ تعصب ہے۔ حضرت شیخ صوفیہ کے اس قول صوفیہ کا یہ قول جو ہے کہ جب تک توجہ کا مرکز ایک نہ ہو، افادہ اور استفادے کا ظہور نہیں ہو سکتا، نہ فائدہ ملے گا
اور نہ فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، تو یعنی نہ آپ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ کسی سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے توجہ کا مرکز ایک ہونا چاہیے۔ جب تک توجہ کا مرکز ایک نہ ہو، نہ فائدہ ملے گا نہ فائدہ پہنچے گا، تو اس کا ظہور بھی نہیں ہو سکتا، یہ چیزیں ظاہر نہیں ہوگی۔ اس کے معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ قول جو ہے صوفیہ کا، تو اس قول کے معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ توجہ کی یکتائی کا مفہوم یہ ہے، توجہ کے مرکز کے ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جانب سے اخذ کیا جائے اور بغیر اس کے دوسری طرف التفات نہ کرے، ایک جانب سے لیا جائے، ایک طرف سے لیا جائے، اس کے بغیر کسی دوسری طرف توجہ نہ کرے، چاہے وہ غوث اور قطب ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہی قیاس آرائی سے اس کی مرشد افضلیت یعنی سب پر مقدم جانے، یعنی اپنے قیاس سے جو ہے اس کی افضلیت یعنی اپنے شیخ کی افضلیت سب پر مقدم نہ جانے، اور یعنی اس کے بغیر کسی اور طرف توجہ نہ کرے، چاہے وہ غوث اور قطب ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہی اپنے اندازے سے اس کی افضلیت سب پر مقدم جانے، بلکہ یہ ہے کہ شیخ جس کے تعلق سے جو رہنمائی کرے اس طرف جائے، شیخ جس طرف سے یعنی جس طرح سے فائدہ دے اس طرح سے فائدہ اٹھائے، بغیر شیخ کی رہنمائی کے کسی طرف توجہ نہ کرے، یہ مطلب ہے۔ فرمایا کہ یہ بات عارف کے شایان شان نہیں، اس کے لائق نہیں کہ دوسرے عارف کے مرید کو کسی عارف کے مرید کو اپنی طرف پھیر لے اور اس کی توجہ اس کے اپنے شیخ سے ہٹا دے، اور اگر اس موقع پر مرید التجا وزاری کرے یعنی خوب عاجزی اور انکساری کرے تو بھی اسے اس کے شیخ کے حوالے کر دے، لیکن اگر اس کا شیخ کسی دوسرے شہر چلا جائے یا واصل بحق ہو جائے، خدا سے مل جائے یعنی اس کا انتقال ہو جائے، تو کوئی مضائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ فرمایا کہ صحابہ کرام کا انکار یا ان کو برا بھلا کہنا ائمہ اہل بیت سے ثابت نہیں، اہل بیت کے ائمہ سے ثابت نہیں، بلکہ یہ ان پر افتراء ہے، یعنی ان پر بہتان باندھا جا رہا ہے۔ ابن عبد البر کے اس قول کی توجیہ میں یعنی علامہ ابن عبد البر کے اس قول کی وضاحت میں کہ بعض تابعین کی بعض صحابہ رسول پر فضیلت جائز ہے، بعض یعنی کچھ تابعین کی کچھ صحابہ رسول، یا یہ ہونا چاہیے عبارت کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے کچھ صحابہ پر بعض تابعین کی فضیلت جائز ہے، تو فرماتے تھے کہ روحانی صحبت کی فرمانبرداری جسمانی صحبت کی فرمانبرداری سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! روحانی صحبت کی فرمانبرداری جسمانی صحبت کی فرمانبرداری سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہے۔ کاتب الحروف یعنی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن امامہ بھی صحابہ میں سے ہے اور ان کی صحبت روحانی ہے جو کہ مؤثر تر ہے یعنی بہت بااثر ہے۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں کہ لفظوں کے پجاری علماء، یعنی جو علماء صرف لفظوں کے پیچھے پڑتے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے عرفاء اور علماء کی ایک بہت بڑی محفل میں مسئلہ وحدت الوجود ثابت کر دکھایا۔ علماء کی محفل میں بہت بڑی محفل تھی اور اس میں وحدت الوجود کا مسئلہ میں نے ثابت کر دیا، عقائد متکلمین پر مبنی عبارات کے حوالے پیش کیے، یعنی متکلمین ایک جماعت کا نام ہے، تو ان کے عقائد پر جن عبارتوں کی بنیاد ہوتی ہے یا ایسی عبارتیں جو ان کے عقائد پر مبنی ہے، ٹکی ہوئی ہے، تو وہ عبارتوں کے حوالے میں نے پیش کیے اور عقلی و نقلی دلائل دیے، یعنی جو کتابوں سے ثابت ہے وہ نقلی دلائل کہلائیں گے
اور جو دلائل عقل کے ذریعے سے دیے جاتے ہیں وہ عقلی کہلائیں گے۔ تو عقلی اور نقلی دلائل دیے، مگر اس تمام بحث کے دوران وحدت الوجود کی اصطلاح کو لفظاً ذکر نہ کیا۔ وحدت الوجود کی جو اصطلاح ٹرمس ہے اس کو میں نے لفظ کے طور پر لفظ کے ذریعے ذکر نہ کیا، انہوں نے یہ تمام دلائل قبول کر لیے۔ گویا خلاصہ یہ نکلا، نچوڑ پوری بات کا یہ نکلا کہ لفظوں کے پجاری علماء کا اکثر تعصب لفظوں سے ہوتا ہے، زیادہ تر ان کا تعصب جو ہے لفظوں سے ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں، مسئلہ توحید خالی کتابوں سے حل نہیں ہوتا۔ توحید کا مسئلہ جو ہے صرف کتابوں سے حل نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ توحید کے موضوع پر لکھی گئی کتابوں کا مطالعہ ریاضت اور انجذاب کے بغیر فائدہ نہیں پہنچاتا۔ توحید کے موضوع پر لکھی گئی کتابوں کو پڑھنے سے فائدہ کب ملے گا؟ جبکہ ریاضت ہو اور جذب کی کیفیت ہو، اس کے بغیر فائدہ نہیں ملتا، کیونکہ کتابوں کا مطالعہ عملی مشق کے بغیر تیر کمان کے سوا تیر چلانے کے مترادف ہے۔ کتابوں کا مطالعہ عملی مشق کے بغیر، عملی مشق کو چھوڑ کر کتابوں کا مطالعہ کرنا ایسا ہے جیسے تیر کمان کو چھوڑ کر تیر چلانے کی طرح ہے۔ کمان کو چھوڑ کر جو ہے تیر چلایا جائے تو کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں، کمان کے ذریعے سے اس کی طاقت بنتی ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان رسائل سے ان رسالوں سے یہ جو چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی جاتی ہیں تو ان سے مطلوب کی تائید بھی ہو جاتی ہے، یعنی آپ جس چیز کی طلب کر رہے ہیں اس کی تائید بھی ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں کہ اولیاء جو ہے ابو الوقت ہوتے ہیں، یعنی اولیاء کرام وقت کے حاکم ہوتے ہیں۔ اولیاء کرام کو وقت پر دسترس حاصل ہوتی ہے، کنٹرول، قوت، طاقت حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا کہ تمام زمانے میرے نزدیک بحیثیت آن واحد کے ہیں، ایک لمحے کی طرح ہے میرے نزدیک تمام زمانے۔ فرمایا حضرت شیخ ابو الرضا محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے وضو کرنا چاہا کہ اسی دوران کچھ غنودگی سی طاری ہو گئی۔ میں نے وضو کرنا چاہا تو اسی وقت جو ہے کچھ بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ بعد میں میرے دل میں یہ القاء ہوا، یہ بات ڈالی گئی کہ یہ مدت غنودگی 900,000 برس کے برابر تھی۔ اللہ اکبر! یہ غنودگی کی جو مدت ہے 900,000 سال کے برابر تھی۔ کاتب الحروف کہتا ہے، یعنی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ طویل تر زمانوں کو ایک پل کی صورت میں پانا، لمبے زمانوں کو ایک پل کی صورت میں پا لینا، یہ دراصل فنا کے حقیقت میں مل جانے سے پیدا ہوا ہے۔ دراصل جو ہے فنا کو جو ہے حقیقت میں ملا دیا گیا، اس کی وجہ سے یہ چیز پیدا ہوئی ہے، کیونکہ زمانہ فنا ہے اور حقیقت اس سے ماورا، حقیقت اس سے ہٹ کر ہے۔ اور ایک ساتھ کو طویل تر زمانوں کی حیثیت میں پانے سے، ایک گھڑی کو، ایک لمحے کو لمبے زمانوں کی حیثیت میں پانے سے ان کی مراد یہ ہے کہ زمانہ مقدار حرکت کو کہتے ہیں۔ زمانہ حرکت کی ایک مقدار کا نام ہے، اور عالم مثال میں کوئی ایک ایسی حرکت موجود ہے، یہ عالم مثال نہیں، عالم مثال ایک مثالی خیالی عالم ہوتا ہے، تو اس میں کوئی ایک ایسی حرکت موجود ہے جو اس زمانے کی حرکت سے تیز تر ہے۔ اللہ اکبر! اس عالم یعنی خیالی جو عالم ہوتا ہے اس میں ایک ایسی حرکت موجود ہے جو اس زمانے یعنی جو ہمارا عالم اسباب ہے اس کی حرکت سے بہت زیادہ تیز ہے، اگرچہ کہ یہ حرکت ظاہر نہیں ہوتی مگر بعض اوقات ظاہر بھی ہو جاتی ہے۔ وہ جو عالمی مثال کی حرکت ہے بعض اوقات ظاہر ہو جاتی ہے، اور حرکات مالوفہ سے تیز تر جو ہمارے خیالات یعنی جو حرکات ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ تیز تر ہوتی ہے۔ یعنی جو
عادت کے مطابق اور عام طور پر جو حرکتیں ہوتی ہیں حرکات معلوفہ، تو اس سے بھی زیادہ تیز تر مقدار طویل زمانوں کے یعنی لمبے زمانوں کے گزرنے سے منکشف ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، کھل جاتی ہے۔ فرمایا کہ اگر کسی برے کام کے مرتکب کو دیکھو، یعنی کسی شخص کو برا کام کرتا ہوا دیکھو، تو جان لو کہ وہ قصداً ارتکاب نہیں کر رہا ہے، جان بوجھ کر وہ کام نہیں کر رہا ہے، لہذا اسے نصیحت کرو، کیونکہ فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت مومنین کے لیے نفع بخش ثابت ہوتی ہے۔ اور مومنین سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں ایمان کا بلند تر مقام حاصل ہوتا ہے، شاید کہ نصیحت ان 100 میں سے کسی ایک کو نفع پہنچائے جو امر ارادی کے موافق ہو۔ بھی آپ بہت سے لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں، اسے ان میں سے کسی ایک کو بھی اگر نصیحت فائدہ پہنچائے تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کی بچی گم ہو جائے اور وہ اس کی تلاش میں ہر کوچہ و بازار میں پکارتا پھرے، یعنی بچی کی تلاش میں ہر گلی میں بازار میں پکارتا پھرے، حالانکہ اس کی بچی کسی خاص مقام میں موجود ہے، کسی خاص جگہ میں موجود ہو، لیکن وہ تو ہر جگہ پکار رہا ہے، اور اس کی خبر رکھنے والا ہزاروں میں سے کوئی ایک ہو۔ جب وہ آواز لگائے گا تو ہزاروں میں سے کوئی ایک جو جانتا ہوگا سامنے آ جائے گا۔ اسی طرح لوگوں کو نصیحت اور بھلائی کی بات بتانی چاہیے، ممکن ہے کوئی اس سے فائدہ اٹھا لے۔ کتنی آسان مثال دی کہ بھئی آپ نصیحت کیجئے، ہو سکتا ہے کسی ایک کو فائدہ ہو جائے، اور وہ ہزاروں میں سے بھی ایک ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ کی بچی گم ہو جائے تو آپ اس کا میسج جو ہے ہزاروں لوگوں تک پہنچاتے ہیں، حالانکہ میسج تو صرف اس ایک کو پہنچانا ہے جس کے پاس بچی ہے یا جو بچی کی خبر رکھتا ہے، لیکن اس ایک تک خبر پہنچانے کے لیے آپ کو ہزاروں تک خبر پہنچانا پڑتی ہے، تب جا کر وہ ہزاروں میں سے ایک تک خبر پہنچتی ہے۔ کاتب الحروف یعنی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا ساری تقدیر کی رسیوں میں جکڑی ہوئی ہے، بندھی ہوئی ہے تقدیر کی رسیوں کے اندر۔ اگر کوئی فاسق ہے تو اس کا فسق اس کے لیے مقدر ہو چکا ہے، کوئی گنہگار ہے کھل کر گناہ کرتا ہے تو اس کا کھل کر یہ گناہ کرنا اس کے لیے طے ہو چکا ہے۔ اگر صالح ہے تو اس کی نیکی اس کی تقدیر تھی، اگر نیک ہے تو اس کی نیکی بھی اس کے مقدر میں لکھی تھی۔ اور واجب بالغیر کے لیے علت تامہ کی ضرورت ہے، واجب بالغیر کے لیے ایک مکمل علت کی پوری جو وجہ کی ضرورت ہے، جبکہ ہدایت مرشد جو کہ علت مرشد کا جز ہے، مرشد کی جو ہدایت ہوتی ہے تو وہ مرشد کی علت کا ایک جز ہے، ایک پارٹ سے اکثر نفوس کی اصلاح کا سبب بنتی ہے۔ مرشد کی ہدایت بہت سارے دلوں کی، بہت سارے نفسوں کی اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے، لہذا تدبیر کلی بعثت رسل اور کتب آسمانی کے نزول کا تقاضا کرتی ہے۔ مکمل تدبیر جو ہے انبیاء کرام کے بھیجے جانے اور آسمانی کتابوں کے نازل ہونے کا تقاضا کرتی ہے، اور تمام اسباب کے وجود کی متقاضی ہوتی ہے، تمام جو ہے وجوہات کے یعنی موجود ہونے کا تقاضا کرتی ہے، ڈیمانڈ کرتی ہے۔ اب یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ انبیاء کرام کا بھیجا جانا اور کتابوں کا نازل ہونا یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص تدبیر کے تحت ہے، جس سے بندوں کو جو ہے بہت خاطر خواہ فائدہ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں ذوق مشاہدہ، مشاہدے کا جو ذوق ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، اس کو بتلا رہے ہیں۔ اللہ کے دیدار کا شوق، اللہ کو دیکھنے کا، اللہ کی بارگاہ میں حضوری کا جو ذوق ہوتا ہے اس کی بات فرمایا کہ جب کسی کو ذوق مشاہدہ حاصل ہو جائے، اس کی لذت حاصل ہو جائے، تو کوئی معصیت اسے زائل نہیں کر سکتی، کوئی گناہ اسے دور نہیں کر سکتا، کیونکہ چاہے صالح ہو یا فاجر، نیک ہو یا بد، انسان نیک ہو یا گنہگار ہو، دونوں کے نزدیک شیرینی محبوب تر ہے۔ کوئی بھائی انسان ہے وہ نیک ہو یا برا ہو، دونوں کے نزدیک شیرینی یعنی کوئی میٹھی چیز جو ہے پسندیدہ ہوتی ہے،
اور گناہوں سے حفاظت محض ذات باری کی عنایت پر مبنی ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی یعنی ذات اللہ تعالیٰ کی عنایت پر، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے جو توجہ ہوتی ہے اس پر اس کی بنیاد ہے۔ گناہوں سے حفاظت کی جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت سے ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں خدا کا دشمن کون ہے۔ فرمایا کہ بایزید یعنی حضرت شیخ ابو الرضا محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ کے ایک ہم عصر بزرگ حضرت شیخ ابو الرضا محمد رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے ایک بزرگ نے مجھ سے کہا کہ میں خدا کو ان آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا اے شیخ تم کون ہو اسے دیکھنے والے؟ انہوں نے کہا تو کیا دوست کو دوست سے حذر کرنا تو کیا دوست کو دوست سے حذر کرنا چاہیے، یعنی کیا دوست کو دوست سے ڈرنا چاہیے، دور رہنا چاہیے؟ میں نے کہا تو اس کا دشمن کون ہے؟ شیخ ابو الرضا کہتے ہیں میں نے کہہ دیا کہ بھئی اس کا دشمن کون ہے، تو اس پر ان کا غصہ فرو ہو گیا، بہت بڑھ گیا، کیونکہ منصفانہ طبیعت پائی تھی، یعنی طبیعت کے اندر جو ہے انصاف تھا۔ فرمایا کہ ولی اس دنیا میں بوجہ غلبہ عناصر روح، یعنی روح کے جو عناصر ہوتے ہیں تو ان کے غلبے کی وجہ سے ولی جو ہے اس دنیا میں آگ میں جلایا جاتا ہے اور تلوار سے قتل کیا جاتا ہے، یعنی وہ عشق کی آگ میں جلا کرتے ہیں، ایک اپنے خاص آگ مراد ہے، یہاں کوئی حقیقی آگ مراد نہیں، اور تلوار سے قتل کیا جاتا ہے۔ مگر یعنی دنیا کے اندر ایسا ہے کہ جو ہے بڑا کٹ کٹ کے جیتا ہے، مگر روز قیامت معاملہ اس کے برعکس ہوگا۔ قیامت کے دن معاملہ اس کا الٹا ہوگا کہ آگ بزبان حال پکارے گی، آگ بزبان حال پکارے گی اور کہے گی کہ اے مومن جلدی گزر جا، اے مومن جلدی گزر جا، فإن نورک، کیونکہ تیرے نور کی لپٹ میرے شعلے کی بھڑک کو ٹھنڈا کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اے مومن جلدی گزر جا کہ تیرے نور کی لپٹ میرے شعلے کی بھڑک کو، میرا شعلہ جو بھڑک رہا ہے اس کو ٹھنڈا کر رہی ہے۔ مگر یہ مقام ان اہل کمال کا ہے جن کے سامنے سے پردہائے امکان اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، امکان کے جو پردے ہوتے ہیں اڑ جاتے ہیں، یہ ان کا مقام ہے، ان اہل کمال کا مقام ہے۔ اور اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں ریاضات صوفیہ، صوفیوں کی جو ریاضتیں ہوتی ہے اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ ایک عالم نے ایک عارف سے سوال کیا کہ صوفیہ یہ تمام مجاہدات و ریاضات کاہے کو کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ ایک عالم نے عارف سے سوال کر لیا کہ صوفیہ یہ اتنی محنتیں کیوں کرتے ہیں؟ تو عارف نے کہا کہ اگر تمہیں کہا جائے کہ اس طرح کی مشقت کرو جس کے معاوضے میں، جس کے بدلے میں، یعنی ایسی کوشش کرو، مشقت کرو، ایسی تکلیفیں اٹھاؤ، اس کے بدلے میں تمہیں سلطنت دی جائے گی، یا بادشاہ تمہارے تابع فرمان ہو جائے گا، یعنی جیسا تم کہو گے بادشاہ ویسا کرے گا، تو وہ تمام مشکلات اور مشقتیں تمہیں گوارا ہوگی کہ نہیں؟ تمام تکلیفیں اور مشکلیں تمہیں جو ہے اچھی لگے گی کہ نہیں؟ اس نے کہا ہر شخص جو ہے خوشی سے ایسا کرے گا۔ تو عارف نے کہا اسی طرح ریاضات اور مجاہدات کے نتیجے میں ذات حق نہا خانہ قلب میں، اللہ کی ذات جو ہے دل کے نہا خانے میں، یعنی دل کے اندر جو ہے اپنی شان الوہیت کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات جو ہے اپنی ایک خاص شان کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے۔ کاتب الحروف یعنی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں مؤخر الذکر عبارت میں، یعنی جس کا ذکر بعد میں آئے گا، تو اس میں آمدن حق، تو کہہ رہے ہیں یہاں آمدن حق، یعنی ابھی جو عبارت گزر چکی ہے تو کہہ رہے ہیں یعنی یہاں پر جو آمدن حق یعنی اللہ تعالیٰ کا آنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کا جلوہ گر ہونا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا جلوہ گر ہونا، تو
تو کہہ رہے ہیں یعنی قلب عارف میں ذات حق کی جلوہ گری سے مراد صورت الہیہ کی بقا کا حصول ہے۔ اللہ کی جو صورت ہے تو اس کی بقا کا حاصل ہو جانا ہے۔ اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اور اس کا اصل اس نقطۂ وجود کی روشنی اور جلوہ گری ہے۔ اس کا اصل جو ہے اس نقطۂ وجود کی روشنی اور جلوہ گری ہے جو سالک کے نفس ناطقہ کے نقاط میں سے ایک ہے۔ سالک کے سلوک طے کرنے والے کے نفس ناطقہ جیسے نفوس ہوتے ہیں چند، تو اس میں جو ناطقہ نفس ہوتا ہے اس کے نقطوں میں سے ایک ہے، اس کے نقطوں میں سے ایک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے جو ہے صوفیوں کی ریاضتوں کے بارے میں ذکر کیا۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں عین القضات ہمدانی کے قول کی تشریح۔ عین القضات ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی وضاحت کر رہے ہیں۔ ان کا لقب ہے عین القضات ہمدانی۔ تو ان کے ظاہراً غیر شرعی قول، یعنی ظاہری طور پر غیر شرعی قول ہے کہ شریعت کے مطابق نہیں نظر آتا ظاہری طور پر، اور وہ قول کیا ہے؟ اے پسر لا الہ الا اللہ، اے پسر لا الہ الا اللہ، خود ز شرک خفی است آئینہ دار، چیست شرک جلی رسول اللہ، خویشتن را ازید و شرک برار۔ اس کی تعویل میں، اس کے مطلب میں فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ خدا کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، خدا کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، اور معبود کے لیے عابد کا ہونا ضروری ہے، معبود کے لیے عابد کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس میں دوئی کا تصور نمایاں ہے، اس میں دوئی کا تصور بالکل جھلک رہا ہے، جو کہ اصل شرک ہے، جو کہ بالکل شرک ہے۔ اور شرک خفی اس میں یہ ہے کہ عابد عبادت میں مذکور نہیں، عابد کا عبادت میں کوئی تذکرہ نہیں ہوتا، اور محمد الرسول اللہ کا معنی یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی طرف بھیجا ہے۔ چیست شرک جلی رسول اللہ کہہ رہے ہیں جو، تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی طرف بھیجا ہے۔ یہاں اس میں شک نہیں کہ مضاف جو کہ رسول ہے وہ مضاف الیہ یعنی اللہ کا غیر ہے، مضاف الیہ یعنی جس کی طرف اضافت ہو رہی، نسبت ہو رہی ہے، وہ اللہ کا غیر ہے، اور یہ شرک جلی ہے۔ اور جب تو وحدت کی حقیقت کو پا لے گا، وحدت کی حقیقت کو پا لے گا اور تعینات کی غیریت کو اعتباری جانتے ہوئے، قیاس کے طور پر جانتے ہوئے، خیالی جانتے ہوئے رسول خدا کو بھیجنے والے کا مظہر دیکھے گا، رسول خدا کو جو ہے تم بھیجنے والے کی طرف سے یہ ہے کہ جس نے بھیجا ہے اس کی ذات کا مظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو گے، تو ان تمام اقسام شرک سے نجات پا لے گا، شرک کی تمام قسموں سے نجات پا لے گا۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے چند اہم باتیں حضرت کے ملفوظات میں سے آپ کی خدمت عالیہ میں ذکر کی گئی، پیش کی گئی۔ اب عنوان قائم کر رہے ہیں لامحدودیت واجب الوجود، یعنی واجب الوجود کی ذات کا، لامحدود ذات کا واجب الوجود ہونا۔ فرمایا کہ وجود عالم عدم واجب کو مستلزم ہے، عالم کا وجود جو ہے عدم واجب نہ ہونے کو مستلزم ہے، لازم ہے، اس لیے کہ وجود عالم کی صورت میں اگر تو واجب وجود عالم سے خارج ہے، اگر تو واجب وجود عالم سے خارج ہے، الگ ہے، نکلا ہوا ہے، تو وہ محدود ہو گیا، لمیٹیڈ ہو گیا، اور واجب کبھی محدود نہیں ہو سکتا۔ اور اگر واجب وجود عالم میں داخل ہے تو حلول لازم آتا ہے، یعنی کسی چیز کے اندر اتر جانا لازم آتا ہے، اور ذات حق حلول سے پاک ہے، اللہ کی ذات کسی چیز میں اترتی نہیں ہے، حلول نہیں کرتی، یعنی جیسے ایک انسان، یعنی جیسے جنات جو ہے
حلول کر جاتے ہیں، یا اور بھی کوئی چیز جیسے حلول کر جاتی ہے ایک چیز دوسری چیز میں اتر جاتی ہے۔ اور اسی طرح ضروری ہے کہ ہر طرح سے عدم ممکنات کی تردید کی جائے تو ثابت ہو گیا، یعنی ممکن جو چیزیں نہیں ہیں تو ان کا اگر انکار کر دیا جائے تو ثابت ہو گیا کہ عالم تعینات اعتباری سے عبارت ہے، یعنی اس کا نام ہے عالم تعینات اعتباری کا نام ہے۔ اور حقیقت وجود کے دوسرے لفظوں میں یوں بیان کرتا ہوں کہ وہ معدوم ہے، یعنی اس کا کوئی وجود نہیں، جو کہ اپنی ذات میں خود قائم ہے۔ تو اس طرح سے یہ چند اہم باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ آج کے سلسلہ درس کو ہم یہیں پر موقوف کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے پڑھنے اور سننے کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرما کر ذریعہ نجات بنائے، اور جو کچھ غلطی اور کوتاہی ہو تو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔